اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ توکل دنیاوی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا نام توکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یقین رکھو کہ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں کسی کے سامنے کاسہ گدائی لیے نہیں پھرنے دے گا، وہ تمہاری مشکلات میں تمہارا مددگار ہوگا۔ تم سوال کرو وہ جواب دے گا، تم توبہ کرو وہ توبہ قبول کرے گا، تم دنیا وما فیہا کی ہر نعمت اس سے مانگو وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، بس جب ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ کر لو بھائی اللہ پہ، پھر توکل کر لو، پھر توکل کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی بندہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل کرو، کس طرح کرو؟ جیسے پرندے کرتے ہیں، جیسے پرندے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ اور پرندے کیا کرتے ہیں کہ صبح خالی لوٹ کے جاتے ہیں، صبح خالی لوٹ کے جاتے ہیں، لیکن جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو وہ اس وقت وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں، وہ سیراب ہو کے آتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پرندوں جتنا بھی توکل آ جائے تو پھر تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت۔ آج کے اس مادیت کے دور میں صرف چند ٹکوں کے لیے لوگ اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنی عزتیں نیلام کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بھئی یہ رزق اس کے دائرہ اختیار میں ہے نا، اس نے دینا ہے بھائی، کسی اور نے نہیں دینا۔ اور رزق صرف جن و انس کے لیے نہیں ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر ہر ذی روح کے لیے اللہ نے اس کے حصے کا رزق مقرر کر رکھا ہے۔ تو ایک انسان ہی غافل کیوں ہے؟ اسے اپنے رب سے وہ نا امید ہوئے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ اللہ کی تقدیر پر توکل کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور سمجھانے کے لیے جب رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے
تو بھلا ایک ماں کی ممتا کے پیار کا جو پیمانہ ہے، کائنات کا کوئی پیمانہ اس کو نہ گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ کاؤنٹ کر سکتا ہے، تو پھر خالق کائنات کی اپنے بندے سے محبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو جب انسان اپنی محبت، اپنی ماں کی محبت کو نہیں گن سکتا، اس کو حد نہیں دے سکتا، اس کو باؤنڈری نہیں دے سکتا، اس کو قید نہیں کر سکتا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تو پھر جو رب یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ تو وراء الورا ہے، وہ سراپا محبت ہے، وہ محبت ہی محبت ہے۔ تو وہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہوگا۔ اگر بچہ گھر سے باہر ہو اور کام سے دیر سے آئے تو ماں سب سے پہلے اسے کہتی ہے کہ بیٹے باقی کام بعد میں کرنا، بھوکے ہو، فاقے سے ہوگے، کھانا نہیں کھایا ہوگا یا لیٹ کھایا ہوگا یا صبح جلدی کھایا ہوگا، بھوک ہوگی، جلدی کرو اور فوراً کھانا کھاؤ۔ تو سب سے پہلے ایک ماں کی بات کر رہا ہوں، تو 70 ماؤں کا پیار ملا دیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو جب بندہ اس سے امید لگا کے بیٹھے گا، اس سے آس لگا کے بیٹھے گا، اس کی دہلیز پہ بچھ جائے گا کہ مولا میں نے کوشش کر لی، اب اس کا نتیجہ تیرے سپرد ہے، تو کیا اللہ اپنے بندے کو محروم کرے گا؟ کیا اللہ اپنے بندے کو مایوس کرے گا؟ ممکن نہیں۔ تو اس لیے توکل کرنا چاہیے، توکل۔ لیکن توکل جو ہے، توکل یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن اسباب کو چھوڑ کے، دنیاوی اسباب کو ترک کر کے، دروازہ بند کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینا، اسباب کو چھوڑنا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور انسان کو جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے، ناجائز اسباب نہیں۔ انسان حرام کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ رزق میرے ذمے ہے، اور جس کے ذمے، جس کا جو حصہ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی کہ جب تک کہ اس کا حصہ اس کو مل نہ جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، زور سے بولا کرو، رضی اللہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ، وہ جناب رسول اللہ سے راضی اور رسول اللہ۔ جب صحابہ کا نام آ جائے تو دل بھی بچھا دیا کرو اور روحوں کو بھی حاضر کر لیا کرو، اور جب پاکان امت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا، اہل بیت اطہار کا نام آئے تو پھر بھی بچ جایا کرو۔ یہاں سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں بھائی، سمجھ آئے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم، سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مقام پر نماز ادا کرنے لگے اور مسجد کے باہر کسی شخص کو کہا کہ تم یہاں پہ کچھ دیر کے لیے میری سواری کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ تو وہ شخص اٹھا اور اس نے وہ آپ کی سواری کی جو زین ہے وہ اتاری اور جا کر 2 درہم کی بیچ دی۔ آپ باہر آئے تو دیکھا زین نہیں، تھوڑا سر راہ آگے بڑھے تو بازار میں دیکھا کہ وہی زین دکان پر موجود تھی۔
وہ شخص ملا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے یہ 2 درہم تو رکھے تھے، لیکن اب یہ اختیار تیرا ہے کہ تو نے ان کو حلال ذرائع سے لینا یا حرام ذرائع سے، تو نے حرام ذرائع استعمال کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے داخل ہوا تو میں نے نیت کر لی کہ میں تجھے 2 درہم دوں گا کیونکہ تو میری سواری کی رکھوالی کر رہا ہے۔ تو اس لیے حلال سورسز کا استعمال کر کے پھر بندے کو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنی عادت ڈالیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن ہر کام کے اندر، ہر معاملے کے اندر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا توکل کے بارے میں، کہنے لگا حضور میرے پاس اونٹ ہے، کیا اس کو میں باندھ دیا کروں یا کھلا چھوڑا کروں؟ اب یہ نبی علیہ السلام نے اسباب بتائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اس کو باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ تمہارا کام تو اس کو باندھنا ہے نا، اب وہ کھل جائے تمہارا مقدر نہ ہو، اس کو کوئی لے جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن تمہارے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے کہ اونٹ کو اس طرح کھلا چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توکل کر کے بھی بتایا اور اپنی سیرت و کردار سے بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بندے میرے امتی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ ان کی صفت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ جادو پہ یقین نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، جادو نہیں کریں گے، جادوگر نہیں ہوں گے، اور وہ بدشگونی بھی نہیں کریں گے، یہ جو فال نکالنا ہوتا ہے یہ وہ نہیں کریں گے۔ وہ کریں گے کیا؟ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو آج کے اس معاشرے میں گلی محلے چوک چوراہے میں لوگ عامل کامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ امت کو گمراہی کی طرف لگا رہے ہیں، اٹکل پچو سے، اندازے سے ماحول پیدا کر کے پھر اس کی باتوں میں سے باتیں اخذ کر کے اس کو بتاتے ہیں۔ اور سائل بھی چونکہ دکھوں کا مارا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے نا، یہ کمال پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اور جی سب سے پہلا تو یعنی جو لوگ جاتے ہیں ان عاملین کے پاس، ان امت کے اندر فتنہ پھیلانے والوں کے پاس، تو کہتے ہیں جی حضرت صاحب گھر میں پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں۔ جب اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ پریشانی بھی ہے، دکھ ہے، تکلیف بھی ہے، اور ساتھ حضرت صاحب بس وہ نا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتی، وہ بڑے خوشحال ہیں اور ہم بڑے تنگ دست ہیں، حضرت صاحب نے فرمانا ہے کہ بیٹھو بھائی، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے جی، ہاں جادو ہوا ہے تمہارے اوپر، پورے گھر پہ جادو ہو گیا ہے، اور آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ او جناب پتہ نہیں آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی آپ نے کوئی نیکی کی ہوئی ہے، بس کوئی نیکی، کوئی اللہ کے راستے پہ دیا ہوا بھائی کام آ رہا ہے۔ تو یہ ڈھونک رچا کے نبی علیہ السلام کی امت کو رب سے دور کیا جا رہا ہے، اٹکل پچو سے
دنیا کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو علوم و معارف عطا فرمائے ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، یعنی احوال کو جاننے کے لیے بے شمار علوم ہیں، لیکن اس طرح بغیر علم کے کہ بندے کو صحیح سے بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی آتی، اس کو استنجے کا پتہ نہیں ہے، اس کو وضو کا پتہ نہیں ہے، اس کو غسل کا نہیں پتہ، اور پیر بنا پھرتا ہے، اور لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے حالات کیا ہیں کہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو بدشگونی نہیں کریں گے، یعنی فعل پر یقین نہیں رکھیں گے، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے، تو ان کا اللہ پہ بھروسہ کرنا ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یہاں یہ بھی سن لیں کہ جو جادو ہے یہ برحق ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ وہ جادو کرتے نہیں ہوں گے، وہ جادو نہیں کرتے ہوں گے، اور نہ ہی جادوگروں کی باتوں پر وہ یقین کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے مومن کو ہر حال کے اندر رب کا شکر کرنا چاہیے، اور توکل کی حقیقت اگر آپ کو ایک لفظ میں بتا دوں، توکل کی حقیقت ایک جملے میں آپ سمجھ لیں اور سن لیں کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملے تو کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ اور جب کوئی مصیبت آن پہنچے تو صبر کرے۔ بس اس شکر اور صبر کے مجموعے کا نام توکل ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تم رب پہ توکل کر کے تو دیکھو یار، تم اپنے امور دینی و دنیاوی تم رب کے سپرد کر کے تو دیکھو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پہ توکل کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ پہ کیا کرنا چاہیے؟ ایک بندہ مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ رب کے اوپر کیا کرے؟ بھروسہ کرے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، اب یہ خواب دیکھتے رہے، چونکہ نبی کا خواب وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور یہ جو خواب ہوتا ہے نا، خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اس میں فیض نبوت موجود ہوتا ہے۔ اچھے خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ میری راہ پہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر کی وہی درست تعبیر تھی۔ آپ نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے تو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ بھروسہ کیا نا، اللہ پہ توکل کیا، اور جب انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ نے قربانی کو بھی قبول کر دیا اور جناب اسماعیل کو بھی محفوظ کر لیا۔ اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، یہ اسباب کا جہان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جو دین نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اس کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب کون سے ہوں؟ سارے بولو، جائز اور حلال۔ بس یہ اسباب استعمال کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں
تو پھر اللہ اپنے بندے کو کسی بھی لمحے کہیں بھی کسی بھی وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر میں تشریف لے گئے تو بدر میں تشریف لے گئے، اسباب تھوڑے تھے، اسباب اختیار کر لیے کہ اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے مقابل جب بدر میں تشریف لائے، اسباب تھوڑے تھے لیکن اسباب اختیار کیے۔ 2 گھوڑے تھے، 71 اونٹ تھے، 6 تلواریں تھیں، 8 نیزے تھے اور 12 زریں تھیں۔ یہ کل اثاثہ ہے، اور مد مقابل پورا عالم کفر آ رہا ہے، مشرکین مکہ آ رہے ہیں اور پورے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مد مقابل آ رہے ہیں تو لیکن اللہ کے محبوب نے توکل کیا۔ کیا کیا؟ زور سے بولو، توکل کیا۔ تو جب توکل کیا تو نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کی اور محبوب کے غلاموں کی مدد فرمائی۔ اس توکل کی اتنی اہمیت ہے، اور توکل عمل، عقل اور ایمان اور روحانی تعلق کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کو کرنے کے لیے عقل کا بھی استعمال کرنا ہے، اور پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب استعمال کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اب چونکہ روحانی تعلق کا مجموعہ ہے، تو جب اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے تو نتیجتاً پھر آپ کے روحانی مراتب بھی بلند ہوں گے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک بستر پہ لٹایا۔ وہ کیا پھولوں کی سیج ہوگی! آپ جاگ کے سن رہے ہیں، سو کے سن رہے ہیں؟ اس میں وہ کیا پھولوں کی سیج ہوگی جس بستر کو میرے آقا کے نوری جسم نے مس کیا ہوگا۔ اس بستر پہ سونے کا اعزاز مولا علی المرتضیٰ کو عطا ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ گارنٹی بھی دے دی، ضمانت بھی دے دی، فرمایا کہ علی تم امانتیں لوٹا کے آنا۔ کیا کرنا؟ تو امانتیں لوٹا کے آنا، لوگوں کی امانتیں دے کے آنا۔ تو جب محبوب نے فرمایا دیا دے کے آنا، تو پھر بھلا کائنات کی کوئی طاقت ہے کہ جو علی کو تکلیف پہنچائے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے آپ کو جناب رسول اللہ کے اس فرمان کے سپرد کیا اور بستر پر لیٹ گئے اور اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اور ادھر غار ثور کا منظر بھی دیکھ لو، جب سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اوپر آن پہنچے ہیں کفار، چونکہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا غار کے آگے، اور وہاں پہ گھونسلہ بن گیا اور وہاں پہ انڈے موجود ہو گئے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مدتوں سے اس غار میں کوئی نہیں گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ حضور یہ اوپر آن پہنچے ہیں، اب غار کے اندر جانا یہ سبب ہے، یہ اسباب ہیں۔ تو اسباب اختیار کرنے کے بعد محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تحزن، فرمایا میرے صدیق گھبرانا نہیں ہے، صدیق گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ توکل ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ کر کے بتایا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ میں ہر ایک کو الگ الگ اعزاز عطا فرمایا، ہر ایک کو الگ الگ اعزاز دیا۔ مولا کائنات کو بستر پہ لٹایا اور صدیق کو سفر کا ساتھی بنایا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اذ یقول لصاحبی، جب غار میں دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی نص ہے یہ۔ لصاحب، صاحب فرمایا، اللہ نے فرمایا، اور ان کی صحابیت کا انکار یہ کفر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور کیا شان ہے صدیق اکبر کی، اور کیا شان ہے حیدر کرار کی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب غار کی طرف بڑھ رہے تھے تو صدیق اکبر سے دیکھا نہ گیا کہ محبوب علیہ السلام چل رہے ہیں، صدیق نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ سوار کیا۔ وہ کیا سوار ہوگا اور کیا سواری ہوگی۔ اور ادھر جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے بتوں کو گرایا اور پھر حیدر کرار کو اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا۔ اور پتہ ہے مولا کائنات نے کیا بات فرمائی، اس بات کا مزہ لیں آپ نے فرمایا یوں تو میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار تھا، لیکن ایک ہاتھ مجھ سے اللہ کا عرش دور تھا، میں چاہتا تو اللہ کے ہر عرش کو چھو سکتا تھا۔ جسے مصطفیٰ اٹھائیں اسے کون گرا سکتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو اٹھائے بھلا اس کو کون گرا سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کو تاریخی روایات سے نہیں ماننا، ان کو مورخین کے کہنے پہ نہیں ماننا، ان کو رب کے فرمان کے مطابق ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ اللہ سے راضی اور اللہ، بات ختم۔